بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا بصیرا. انتہائی معزز خواتین و حضرات اور نوجوان بچوں اور بچیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم آج قرآن حکیم کے چھٹے پارے کا آغاز کرتے ہیں جو 2 حصوں پر مشتمل ہے، سورہ نساء کا آخری حصہ اور سورہ مائدہ کا ابتدائی حصہ. سب سے پہلی آیت جس سے اس پارے کا آغاز ہوتا ہے آیت نمبر 148 سورہ نساء میں اللہ تبارک و تعالی ایک اہم اصول عنایت فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اور کوئی بھی شخص، انسانی مزاج بھی ایسا ہے کہ زور چیخنے چلا کر بلند آواز سے کسی کی برائی کرنا غلط ہے، اور معاشرے میں بھی اچھے اثرات مرتب نہیں ہوتے. لیکن سوال پیدا ہو رہا تھا کہ ایک ظالم، چاہے وہ معاشرتی لحاظ سے ظلم کرتا ہے، معاشی لحاظ سے ظلم کرتا ہے یا دینی لحاظ سے ظلم کرتا ہے، اس ظالم کے اس ظلم کو روکنے کے لیے کیا کیا طریقے اپنائے جا سکتے ہیں. تو قرآن کی مختلف طریقے سکھاتا ہے، اور یہ آیت اس ترتیب میں ایک اہم موقع پر کہ جب اس ظلم کو روکنے کے لیے آپ لوگوں کو سمجھاتے ہیں، جمع کرتے ہیں، مظلوموں کا اتحاد قائم کرتے ہیں، مظلوموں کو ایک کرتے ہیں اور یہ مظلوموں کو ظالم کے مقابلے میں کھڑا کرتے ہیں، تو یہ جو آپ کو بولنا ہے، یہ جو آپ کو سمجھانا ہے، یہ جو آپ کو آواز پہنچانی ہے، برائی کے خلاف جو آواز اٹھانی ہے، یہ غلط نہیں ہے. تو قرآن حکیم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جہر بالسوء کو پسند نہیں کرتا مگر الا من ظلم، مگر جس کے ساتھ ظلم. اب ظلم کی ایک شکل کسی معاشرتی ظلم کی بنیاد پر بھی ہے کہ کہیں پر کوئی شخص کمزور پر ظلم کرتا ہے، غریب پر ظلم کرتا ہے، تو اس کے لیے بھی تدارک کا انتظام ہونا چاہیے. لیکن جب کوئی شخص یا اجتماعیت لوگوں کو اللہ کے پیغام، اللہ کی دین سے روکنے کے لیے ان پر زیادتیاں کرتے ہیں، رکاوٹ بنتے ہیں، تو ان کے لیے بھی قرآن حکیم کا یہ سبق ہے کہ ان کے خلاف بھی لوگوں کو جمع کیا جائے اور ظالموں سے مظلوموں کے حق کی چھیننے کے لیے، ان کو دلانے کے لیے ان کو استعمال کیا جائے. اور اگر وہ دینی لحاظ سے غیر مسلم ہے، کافر ہے، جیسے کہ مکہ میں لوگ ظلم کر رہے تھے کہ رکاوٹ بن رہے تھے اللہ کے پیغام کو بندوں تک پہنچانے، تو قرآن حکیم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ لوگوں کو مجتمع کریں، لوگوں کو سمجھائیں تاکہ لوگ ظالم کو اس ظلم سے روک سکے. اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں لوگ تیار کیے. یہ لوگ اس وقت جب ممکن نہ تھا تو مدینے تشریف لائے. مدینے میں جب اس قابل ہوئے تو ان سب لوگوں نے مل کر مکے کے ظلم کو ہمیشہ کے لیے روز زمین سے، مکے والوں کے اس ظلم کو ختم کر دیا. ساتھ میں یہ آیت کریمہ ایک اور رہنمائی جسے عصر حاضر میں احتجاج کا حق کہتے ہیں کہ مظلوم کو احتجاج کا حق حاصل ہے. یہ قانون اقوام متحدہ نے تو ابھی منظور کیا، لیکن قرآن حکیم اس آیت کے روح سے ابتدا ہی سے مظلوم کو احتجاج کا حق دیتا ہے، لیکن اس حد کے ساتھ کہ ظالم کے خلاف بھی حدود سے تجاوز نہیں کیا جائے گا،
وہ جتنی غلطی کر رہا ہے اتنی ہی اس کو اس غلطی سے روکنے کی کوشش کی جائے گی۔ عموماً کمزور اور مظلوم کو جب موقع ملتا ہے تو وہ ظالم سے بڑھ کر ظلم کرتا ہے۔ قرآن حکیم اس بات کو روکتا ہے اور صرف اسے ظلم سے روکنے کے لیے احتجاج یا جو بھی طریقہ اپنائے اس کی تاکید کرتا ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 153 سے قرآن حکیم چھٹے پارے میں موضوع شروع کرتا ہے، اور یہ اجمالی طور پر ایک ساتھ قرآن حکیم ایک فہرست بیان کرتا ہے، اور یہ مشتمل ہے 15 جرائم پر، وہ جرائم جو یہودیوں نے کیے۔ اہل کتاب میں سے یہودی جو ایک نسلی مذہب ہے، اور یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں میں سے ایک بیٹا یہودا کے قبیلے میں وجود میں آنے والا ہے، جس کا نام یہودا تھا، یعنی یہودا قبیلہ، یعنی یہودیت کی وجہ تسمیہ ہی یہودا قبیلہ ہے۔ یہ 15 جرائم بالترتیب آیت نمبر 153 سے شروع ہوتے ہیں۔ ہم اسی ترتیب کے ساتھ ایک ایک پہ بات مختصراً کریں گے۔ سب سے پہلی غلطی یا جرم جس کو قرآن حکیم ٹھہراتا ہے کہ یہود کی ہے، اور یہ غلطیاں، یہ جرائم، یہ کرتوت، یہ فرد ہائے جرم عائد کرتا ہے قرآن حکیم کہ تم لوگوں نے یہ جرائم کیے، لہذا اقامت دین کی جو ذمہ داری تھی، توحید کے علمبردار تم جو بنائے گئے تھے، تم نے وہ ذمہ داری ادا کرنے کے بجائے راہ فرار اختیار کیا، ان جرائم کا ارتکاب کیا، تو یہ فردائی جرم وہ ہے جس کی بنیاد پر تمہیں اس مقام سے معزول کر کے تمہاری جگہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو، بنو اسماعیل کے ایک فرد کو اس ذمہ داری کے لیے نامزد کیا جاتا ہے، اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے تحویل قبلہ اور تشکیل امت اور پھر اقامت دین کی ذمہ داری کی عملی شکل مدینے کی صورت میں سامنے آئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پہلا جرم ان کا یہ ہے کہ انہوں نے کہا ان تنزل علیہم کتابا من السماء، کہ اے رسول یہ لوگ آپ سے تو صرف یہ پوچھتے ہیں کہ ہمارے آپ کے پاس کوئی خط ان کے نام، کوئی اسٹامپ پیپر پہ لکھا ہوا اللہ کی طرف سے کوئی خط آئے، کوئی دستاویز آئے، کوئی پیغام آئے، اور اس میں یہ لکھا ہو کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہاری طرف رسول مقرر کیا ہے۔ تو قرآن حکیم نے اس کا جواب سکھایا کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فقط سألوا موسیٰ اکبر من ذالک، کہ آپ سے تو انہوں نے صرف خط کا مطالبہ کیا ہے، موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے اس سے بڑا سوال کیا تھا، اور کہاں تھا؟ قالوا ارنا اللہ جہرتن، کہ اے موسیٰ ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے جب تک اللہ سامنے آ کر ہمیں نہ کہے کہ یہ موسیٰ میرا نبی ہے۔ یہاں ضمناً یہ سوال اٹھایا جا سکتا ہے کہ یہ بات کہنا کہ اللہ کو ہم دیکھیں اور اللہ ہمیں کہے، اس میں بظاہر کوئی غلطی نہیں لگتی، اس لیے کہ رؤیت باری تعالیٰ، اللہ سے ملاقات، اللہ کو دیکھنا تو ایک بہت ثواب، اجر اور بہت بڑی نعمت ہے۔ یہاں چونکہ رسول کی رسالت کی نفی مقصود تھی کہ ہم آپ کو رسول نہیں مانیں گے جب تک کہ اللہ سامنے نہیں آئے، اور سنت الہی یہ ہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے بارے میں ہمارے تمام معلومات ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم عطا کرتا ہے۔ اپنے وقت کا نبی اور دنیا میں جہاں جہاں انبیاء آئے سبھی نے ایک بات کی کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اور میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کی طرف تم سب کو بلاتا ہوں۔ تو رسالت کا یہ مقام تسلیم نہ کرنا اور بات کو یہاں سے شروع کرنا کہ نہیں پہلے آپ کی گارنٹی ہونی چاہیے، یہ چونکہ ایمان بالرسول کی نفی تھی یا رسالت کو نفی کرنے کی بات تھی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی جرائم میں اس کا ذکر کیا اور فرمایا فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ، ان کی اس ظالمانہ بات کے پاداش میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ان کو ایک سخت آواز، کڑکدار آواز سے کہ عذاب سے آ پکڑا۔ دوسرا جرم قرآن حکیم بتا دے ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات، پھر تم نے ایک بچڑے کو معبود بنایا، اس کی عبادت کرنے لگ گئے۔ یہ سفر کے دوران جب موسیٰ علیہ السلام احکامات
یا وہی الہی کے حصول کے لیے کوئی طور تشریف لے گئے تھے. تو واپس جب پہنچے پوری قوم نے ایک بچڑا بنایا تھا، سامری نے بنا کر دیا تھا انہی کے زیورات جمع کر کے، اور سب اس کی عبادت کر رہے تھے. ہارون علیہ السلام کو معطل کر دیا تھا، ان کی کوشش محنت برابر ثابت نہیں ہو رہی تھی، اس بغاوت پر اترا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہم نے سزا دینے کے بعد تمہاری یہ غلطی بھی معاف کر دی. وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ، ہم نے کوئی طور تم پہ معلق کیا، اٹھا اور تم سے یہ میثاق لیا کہ تم دوبارہ نافرمانی نہیں کرو گے. اور تیسرا موقع وَقُلْنَا لَهُمْ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، ہم نے تمہیں یہ حکم دیا تھا، ہم نے ان سے کہا تھا کہ جب بھی تم فاتح بنو تو عاجزی اور انکساری کے ساتھ سر جھکائے ہوئے داخل ہونا، غرور، تکبر اور نعرے لگاتے ہوئے داخل نہیں ہونا. لیکن قرآن حکیم فرماتے کہ جب ان کو موقع ملا تو یہ اسی سرکشی کے ساتھ داخل ہوئے اور ظلم کرتے رہے. قرآن حکیم کی یہ بات کہ ہم نے یہ کہا تھا کہ جب داخل ہو تو تمہاری کیفیت سجدے والی ہو، یعنی عاجزی اور انکساری اور سر تمہارا جھکا ہوا ہو. ہم ہمیشہ اس پہلو کو ذکر کرتے ہیں کہ قرآن حکیم جس نبی کا ذکر فرماتا ہے یا کسی کی اچائی بیان کرتا ہے، جب عمل میں ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ عملی شکل اس کی کیا ہوتی ہے، تو وہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمیں نظر آتا ہے. یعنی گویا قرآن حکیم کے عملی تفسیر ہر پہلو سے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے. یہ حکم کہ تم جب فاتح ہو تمہیں عاجزی ہونی چاہیے، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں فتح مکہ کے موقع پر واضح ہو کر سامنے آیا کہ جب آپ داخل ہو رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر آپ کی سواری کے پشت سے لگا جا رہا تھا اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی بیان کرتے ہوئے داخل ہو رہے تھے. اور یہی وہ تعلیم ہے جو ہمیشہ سے دی گئی اور امت کے لیے آج بھی ہے. قرآن حکیم ایک اور جرم ذکر کرتا ہے کہ وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ، ہم نے تمہیں یہ حکم دیا تھا کہ سبت کے حکم میں تجاوز نہیں کرنا، حد سے نہیں گزرنا. سبت کے لفظ معنی تو انقطاع، علامہ انباری رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق، یا خالی ہونا. اور یہودیوں نے یہ تصور اپنایا سبت کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 دنوں میں کائنات کی تخلیق مکمل کر کے اس دن آرام فرمایا تھا تھکاوٹ کے بعد. چونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ایک توہین آمیز تصور ہے. اس وقت بھی یہودیوں کا یہ خیال تھا کہ سبت کے دن کوئی کام نہیں کرنا ہے، اور یہی ان کو حکم تھا عبادت کا. جیسے اسلام میں جمعے کے دن مقرر ہے جمعے کی نماز کی اہمیت کے پیش نظر کہ لوگ عبادت کرتے ہیں، اہتمام سے کرتے ہیں، تو ہفتے میں کوئی ایک دن اس طرح اہتمام سے عبادت کے لیے مقرر ہونا. مسلمان جمعے کے دن، عیسائی اتوار کے دن یعنی سنڈے کو، اور یہودی ہفتے کے دن کو تسلیم کرتے ہیں جسے سبت کہتے ہیں. لیکن ہفتے کی اس دن میں ان کے غلو اور ظلم اور زیادتی کی انتہا یہ تھی کہ ایک مثال آپ یوں سمجھ لیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جو سزائے موت کی سزا یہودی عدالت نے سنائی تھی، رومی عدالت نے انہیں سزائے موت نہیں دی تھی، انہوں نے تو انہی کے فیصلے پر عمل درآمد کرا. تو یہودی عدالت، یہودی ربی اور یہودی بڑوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا نعوذ باللہ جو جرم بیان کیا ہے کہ ہفتے کے دن کھیتوں کے درمیان سے گزرتے ہوئے انہوں نے گندم کے خوشے توڑے. اس جرم میں چونکہ انہوں نے سبت کا انکار کیا، لہذا ان کو سزائے موت ملنی چاہیے، اور اپنے تئیں انہوں نے کوشش کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بچایا، جیسے کہ اسلام کا تصور ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مصلوب نہیں ہوئے. تو یہودیوں کا یہ جرم جب ایک طرف اتنی سختی کر دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس سبت والے حکم سے فرار اختیار کرتے ہوئے جب ہفتے کے دن مچھلیاں زیادہ نظر آنے لگی تو پھر 2 نمبر طریقے اختیار کر کے الگ سے راہ بنا کر مچھلیوں کو سٹور اور پھر اس کے بعد اسے فروخت کر کے زیادہ منافع کی لالچ میں سبت کے حکم کو پامال کرنے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں پھر حکم دیا کہ ہم نے تمہیں یہ حکم دیا تھا کہ تم نے سبت کے حرمت کا خیال رکھنا ہے، لیکن تم نے اسے پامال کیا، لہذا کونوا قردۃ خاسئین،
تم آپ ذلیل بندر بن جاؤ۔ یہودیوں کے جرائم میں ایک اور جرم یا فرد ہائی جرم قرآن حکیم آیت کرتا ہے، فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، یہ مسلسل وعدے توڑنے کی وجہ سے، وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور اللہ کی آیات کا مسلسل انکار کرتے ہوئے، یعنی جتنے اللہ نے سب سے زیادہ نشانیاں، معجزات، رحمتیں، واضح کامیابی عطا کی، غلامی کی صورت میں محفوظ رکھا، پھر اتنے مشکلات سے نکالا، پھر فتح یابی عطا کی، لیکن ہر موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو پاؤں تلے روننے کی روش برقرار رہی۔ قرآن حکیم ایک اور جرم بتاتا ہے، وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، اور انبیاء کو ناحق قتل کرنا۔ یہاں قرآن حکیم ناحق کا لفظ استعمال کرتا ہے اس لیے کہ دستیاب دستاویزات کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کے سزائے موت کے لیے جو بنیادیں یہودیوں نے فراہم کی تھی، ان میں بھی عیسیٰ علیہ السلام نے کوئی ایسا جرم نہیں، یعنی کسی نبی نے کبھی ایسا کوئی جرم نہیں کیا کہ ان کو اس کی بنیاد پر سزائے موت دی جا سکے۔ جب بھی انبیاء کے خلاف انبیاء ظلم کی یہ کیفیت اپنانے کی کوشش کی تو وہ خود ان کے قانون کے مطابق بھی غلط تھا، لیکن سیاسی دباؤ اور اپنے بات کو ظالمانہ طریقے سے ثابت کرنے کے لیے بغیر کسی دلیل اور حجت کے انبیاء کے خلاف جنگیں، انبیاء کے خلاف مقابلے یہ قومیں کرتی رہی ہے۔ تو قرآن حکیم ایک اور جرم بیان کرتا ہے، وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ، یہودیوں کا یہ کہنا کہ ہمارے دل تو بند ہے، ملفوف ہے، محفوظ ہے، ہم پر تمہاری باتوں کا اثر نہیں ہوتا، دل میں بات نہیں جا رہی ہے۔ یا اس کا دوسرا مطلب یہ کہ ہمارے دلوں میں کبھی کوئی غلطی آئی نہیں، ہم تو اللہ کے مقدس لوگ ہیں، لہذا آپ کی باتوں کا ہمیں ضرورت نہیں۔ قرآن حکیم فرماتے نہیں، اصل وجہ یہ ہے بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، ان کے مسلسل کفر کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر کہ دلوں پر مہر لگایا ہے، لہذا یہ دین کی طرف نہیں آتے۔ قرآن حکیم اس فہرست کو مزید طویل کر رہا ہے اور ایک بہت بڑے فرد جرم کو قرآن عائد کرتا ہے، وَكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، کہ یہاں تک تو بات ایک طرف تھی، اب تو ان لوگوں نے ایک قدم آگے بڑھا کر مریم جیسی پاک دامن، بحیا اور شرافت کے ٹریڈ مارک پر انہوں نے الزام عائد کیا، اور وہ الزام بھی بہتان کی شکل میں کہ مریم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بغیر باپ کی ہوئی۔ اس بات پہ یہودیوں نے مریم علیہ السلام پر بہتان لگایا اور آج تک یہ سلسلہ جاری ہے۔ قرآن حکیم یہاں بھی مریم علیہ السلام کی عظمت، رفعت، بلندی ذکر کرتا ہے اور یہودیوں کی اس بات کو بہتان عظیم کہتا ہے کہ بہت بڑا الزام لگایا، اور پھر یہ ان پر والدہ پر الزام لگایا اور بیٹے کو مارنے کی کوشش کی۔ تو قرآن حکیم نے فرمایا وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ، قرآن حکیم ان جرائم کو ان کے زبان سے ادا کروا رہا ہے کہ یہ لوگوں نے یہ کہا ہم نے قتل کیا، انہیں گویا یہودی عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی کاوش سے آج بھی انکار نہیں کرتے۔ ہاں، گزشتہ پوپ نے صرف اتنا تسلیم کیا اسرائیلی حکومت کے کہنے پر کہ یہ مسیح کو قتل کرنے والے وہ یہودی تھے، ہم نے یہ جرم نہیں کیا، اور یہ بھی ان کی ایک سیاسی چال تھی جس کی بنیاد پر 60 کی دہائی سے ہر عیسائی چرچ میں یہودیوں کی تباہی کی جو دعا ہوتی تھی وہ اسرائیلی ریاست کے اس درخواست پر موقوف کر دی گئی، ورنہ ہر ہفتے پوری عیسائی دنیا میں یہودیوں کی تباہی کی دعا ہوتی تھی۔ تو یہودیوں کا یہ جرم قرآن ذکر کرتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا۔ قرآن حکیم فرماتا ہے، تعارف کرتا ہے کہ یہ عیسیٰ کون ہے، تو فرمایا عیسیٰ ابن مریم، وہ مریم کا بیٹا ہے۔ اور جب قرآن حکیم عیسیٰ ابن مریم فرماتے ہیں ہمیشہ اس لفظ کے ساتھ، تو اس سے دو باتوں کی وضاحت مقصود ہوتی ہے۔ ایک وضاحت تو جو عیسائیوں نے غلو کیا ہے اور انہوں نے مریم کو مدر آف گاڈ اور عیسیٰ علیہ السلام کو چائلڈ آف گاڈ یا سن آف گاڈ سمجھ لیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، مریم اللہ کی عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہونے کے ناطے
الوہیت کی صفت سے متصف ہے اور وہ بھی مدر الہ ہے۔ قرآن حکیم اس کی نفی کرتے ہوئے فرماتے کہ مریم، عیسیٰ علیہ السلام مریم کے بیٹے ہیں اور ایک انسانی کے بیٹے ہیں۔ مریم علیہ السلام کی پیدائش کے وقت جو دعا ان کی والدہ نے کی تھی، ایک نظر مانی تھی، اور اس کے نتیجے میں مریم علیہ السلام کو اللہ نے یہ مقام دیا کہ آج تک مسلمانوں اور عیسائی دونوں کے ہاں ایک مقدس اور آج تک قابل تعظیم خاتون ہے۔ اس کے بیٹے عیسیٰ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی خاتون سے یہ عظمت والا کام لیا اور بغیر باپ کے ایک بچہ پیدا کرایا۔ اس بچے کو آگے چل کر جس غیر معمولی صورتحال کا سامنا کرنا ہوا اور اس عظمتوں کی بنیاد پر جو قربانیاں دی عیسیٰ علیہ السلام نے، اور بالآخر دشمن نے ان کو جب سزائے موت دینی چاہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو زندہ زمین سے اٹھا کر ملائے اعلیٰ کی طرف لے گئے، انہیں آسمان کی طرف لے گئے۔ قرآن حکیم ابن مریم کہتا ہے پاکیزگی بیان کرتا ہے، لیکن عیسائیوں نے جو ان کے ساتھ الوہیت کا مقام دیا اس کی بھی نفی کرتا ہے۔ ساتھ میں قرآن حکیم عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، نہ تو ان لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا، نہ انہوں نے صلیب دی انہیں، لیکن یہ اشتباہ میں پڑ گئے، معاملہ ان پر مشتبہ ہوا۔ اور اشتباہ کی طریق عملی شکل کیا تھی؟ 2-3 مثالیں یا 2-3 طریقے کی تحقیقات موجود ہیں، لیکن قرآن حکیم صرف اتنی بات وضاحت سے بیان کر رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے پانسی کے معاملے میں، ان کے مصلوبیت کے معاملے میں اس وقت کے لوگوں کو اشتباہ ہوا۔ یعنی اس بات کو تو قرآن حکیم 2 طریقے سے رد کرتا ہے کہ نہ تو عیسیٰ علیہ السلام مصلوب ہوئے، نہ ان کو قتل کیا جا سکا۔ اب یہ اشتباہ کیسے ہوا؟ چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی سزائے موت پر عمل درآمد کرنے والے لوگ رومی تھے اور مقامی لوگ مشرقی تھے، لہٰذا دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جاننے، اور چونکہ یہودی ایک غلامی کی زندگی گزار رہے تھے اس موقع پر جب عیسیٰ علیہ السلام اپنی ذمہ داریاں سر انجام دے رہے تھے، لہٰذا غلام اور آقا کی دوری اور ایک دوسرے سے جان پہچان نہ ہونے کی وجہ سے، چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو پانسی کی جگہ تک، صلیب کی جگہ تک لانے کی ذمہ داری رومن سپاہیوں کی تھی، تو اس دوران اشتباہ کیسے ہوا؟ ایک رائے یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی شکل تبدیل ہوتی تھی، ان عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا ایک معجزہ جس کا قرآن حکیم اللہ آگے ذکر کرتا ہے، تو ایک اور شخص کی شکل اس کی طرح بنی۔ اب یہ دوسرا شخص کون تھا؟ بعض یہودی دستاویزات یہ ہے کہ اس وقت کا ایک بہت بڑا ڈاکو تھا جس کی یہ شکل بنی، یا عیسیٰ علیہ السلام کا انہی میں کوئی اور مخالف تھا ایسا۔ اور تیسری رائے یہ ہے کہ دراصل ایک عام شخص تھا جو اس وقت اس دھکم پیل میں نامعلومیت کی وجہ سے، لا علمیت کی وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام بچ گئے اور اس شخص کو سزائے موت ہوئی۔ اور اس کی دلیل آج بھی ہمارے اردو اناجیل یا بائبل جو ملتی ہے اس میں بھی اس شخص کا جو مصلوب ہو رہا ہے، اس کا آخری جملہ جو ذکر ہوا ہے وہ عبرانی کے یہ الفاظ ہے کہ ایلی ایلی لما شبقتانی، اے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ یہ جملہ خود اس بات کی علامت ہے کہ نبی کسی مشکل ترین حالات میں بھی ایسا نہیں کہتا کہ اللہ مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ نبی تو ہر حال میں اللہ پر یقین کامل کے ساتھ متصف ہوتا ہے، کبھی بھی وہ کسی شک، تردد یا مایوسی کا شکار نہیں ہوتا۔ اگر اس بات کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھنا ہے تو طائف کے باغات میں پاؤں خون آلودہ ہے پورا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مایوس نہیں، اللہ پر یقین اور اعتماد۔ اور پھر دوسرا موقع چاہے حنین کا ہو چاہے احد کا ہو، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں اپنے ساتھیوں کے درمیان ہے، شدید دباؤ کے نتیجے میں ساتھی کم پڑ گئے ارد گرد موجودگی، اور اس بات کا خطرہ پیدا ہوا کہ کہیں دشمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہ پہنچ جائے، اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انا نبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، کہ میں اللہ کا نبی ہوں، جھوٹا نہیں ہوں۔ یعنی اچھے حالت میں تو ہر شخص اپنے بارے میں اچھی بات کرتا ہے، لیکن جب موت
اتنا قریب ہو تو تب بھی اپنے حق بات پہ ڈٹا رہنا، یہ شیوہ پیغمبری ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام جس شخص کو مسلوب کیا گیا، اس شخص کے الفاظ وہ نہیں ہے جو کسی پیغمبر کے ممکن طور پر ہو سکتے۔ لیکن اس موضوع پر ضمناً ایک اور بات کا ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمارے بر صغیر میں جو لوگ دور غلامی میں، جب انگریز یہاں تھے اور ہم سب غلامی کی کیفیت میں تھے، تو مسلمانوں کے مختلف پہلوؤں سے یہاں کچھ لوگ پیدا ہوئے اور انہوں نے مختلف طرح کے کام کی، جن میں سے ایک سب سے بڑا قبیح کام کرنے والا وہ مرزا غلام محمد قادیانی ہے، جس نے پہلے اس بات کا اعلان کیا، ایک اچھے مناظر کے طور پہ سامنے آئے، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ اپنے آپ کو مختلف مراحل سے گزارتے ہوئے پھر ایک بہت اچھے صوفی کے طور پر بہت سارے موردین بنا لیے، بہت سارے لوگوں کو اپنے گرد اکٹھا کیا، پھر اپنے آپ کو مسیحی موعود کہنے لگے کہ میں مسیح ہوں، آنے والا مسیح میں ہوں۔ اور جب لوگوں نے کہا کہ آنے والا مسیح تو وہی عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے، کوئی دوسری شخصیت نہیں ہوئی، تو پھر کہنا شروع کیا کہ میں وہی ہوں لیکن دوبارہ پیدا ہوا۔ تو لوگوں نے کہا کہ وہ تو مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، مریم سے پیدا ہوئے تھے، تو پھر اس کے لیے کہنے لگے کہ میں ہی مریم بنی، میں خود ہی مریم سے پیدا ہوا اور میں ہی وہ مسیح ہوں۔ اور جب یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں تھی تو عجیب و غریب تعویلات کرنے لگے اور کہنے لگے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام مصلوب نہیں ہوئے لیکن ان کو وہاں موت بھی نہیں آئی، اور وہ وفات پائے ہیں وہاں سے آ کر سری نگر کے محلہ اللہ یار خان میں، اور یہاں وہ 120 سال زندہ رہے، اور باقاعدہ ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے مسیح ہندوستان میں، اور اس کتاب میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ وہاں ان پر ملہم لگا کر وہ ٹھیک ہو گئے، صلیب سے اتارے گئے، پھر لوگ ان کو لے کر یہاں آئے، یہاں انہوں نے 120 سال گزارے۔ اگر ہم عیسیٰ علیہ السلام کے 120 سال کی یہ زندگی بقول ان کے، اگر 120 سال یہ ہے اور وہاں 30-35 سال کی زندگی ہے، تو یہ گویا عیسیٰ علیہ السلام کی کوئی 150 سالہ زندگی بنتی ہے۔ اب یہ بات بڑی حیران کن ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جہاں صرف 3، 4 یا 5 سال دور نبوت گزارا ہے اور فریضہ نبوت سر انجام دیا ہے، وہاں تو آج بھی ڈھیر سارے عیسائی ہیں، یعنی فلسطین کی اس مقام پر آج بھی اس محلے میں کئی سارے عیسائی پائے جاتے ہیں، لیکن جہاں بقول غلام قادیانی مسیح عیسیٰ علیہ السلام 120 سال رہے اور پھر وفات پائے، وہاں کوئی عیسائی نہیں ہے، اور نہ ہی ان لوگوں کی شکلیں جو ہے وہ فلسطینیوں کی طرح یا اس طرح کے لوگ ہیں۔ اس کی اصل بنیاد یہ ہے کہ چونکہ انگریزوں کو ایک ایسا شخص چاہیے تھا جو مسلمانوں کے اندر آنے والے جو مہدی کا تصور ہے یا مسیح کا تصور ہے وہ انگریز مخالف کے بجائے فرو انگریز ہو، یعنی انگریزوں کا حمایتی کی ہو۔ تو اس لیے انگریزوں نے بر صغیر میں مرزا صاحب کو اور ایران میں مرزا حسین علی کو اٹھایا، اور ان دونوں نے الگ الگ ہونے کے باوجود ایک اہل سنت کے مکتب فکر میں سے اور دوسرا اہل تشیع کے مکتب فکر میں سے، دونوں کی نظریات، تخیلات اور دونوں کے انگریزوں کے ساتھ تعلق یکساں نوعیت کا اچھا، دونوں میں قدر مشترک انگریز دوستی، جہاد مخالفت، قتال مخالفت یعنی آزادی کی مخالفت، یہ وہ قدر مشترک ہے، اور ساتھ میں قدر مشترک اپنی نبوت کا اعلان ہے۔ اس لیے مسلمانان عالم اس بات پر متفق ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی معنوں میں اپنے آپ کو نبی کہنا یا نبی ظاہر کرنا، یا کسی سے نبی اگر کوئی ایسا کہتا ہے اور کوئی دوسرا شخص اس سے دلیل مانتا ہے یا مناظرے کرتا ہے کہ تم ہو یا نہیں ہو، یعنی یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور شخص نبی ہو۔ اس لیے امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ تصور رکھنے والے شخص یا افراد وہ اسلام کے دائرے میں نہیں ہے اور ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اس لیے ختم نبوت پر ایمان رکھنے والے تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے
کہ چاہے وہ قادیانی ہو چاہے وہ بہائی ہو، ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ بات ضمناً عیسیٰ علیہ السلام کے مصلوبیت کے والے واقعے کی بنیاد پر ذکر ہوا، آگے ختم نبوت کا ذکر آئے گا تو ہم اس بات کو تفصیل سے ذکر کریں گے۔ قرآن حکیم نے فرمایا بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا۔ یہی مسلمانوں کا عقیدہ ہے اور اسی پہ مسلمانوں کا اتفاق ہے۔ قرآن حکیم یہودیوں کے جرائم میں سے 2 جرائم اور ذکر کرتا ہے۔ وَأَخْذِهُمُ الرِّبَا، ان کا ایک جرم کہ یہ سود لیتے ہیں۔ حالانکہ بائبل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات میں سود کی حرمت کا حکم اسی طرح دیا جس طرح کہ قرآن حکیم میں ہے، جس طرح کہ مسلمانوں کا۔ جو ڈنڈی یہودیوں نے یہاں ماری اس کی جدید شکل تو یہ ہے کہ یہودی سے سود نہیں لے سکتا، غیر یہودی سے سود لے سکتا۔ تو قرآن حکیم نے فرمایا کہ ہم نے منع کیا تھا سود سے، لیکن انہوں نے سود کا یہ کاروبار جاری، یہاں تک کہ یہ مدینہ میں تھے تو اوس اور خزرج کو سود دیتے رہے اور اپنے اپنے حلیف اور حریف تھے۔ بنو قینقاع، قریظہ، یہ وہ لوگ تھے جو اس وقت بھی یہ کام کرتے۔ اور جنگ عظیم کے بعد جرمنی میں جب بات سب سے سامنے آئی کہ جنگوں کے نتیجے میں جرمنی تو تباہ ہوا لیکن سب فائدہ یہودیوں کو ملا اور انہوں نے دونوں طرف سے فائدہ اٹھایا اور آج بھی جنگوں کا سب سے زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں، تو ہٹلر اسی رد عمل میں آیا اور اس نے جو یہودیوں کو سزائیں دی وہ اسی بنیاد پر دی کہ پورا جرمنی تباہ ہوا لیکن یہودیوں کو فائدہ ہوا۔ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، قرآن حکیم فرماتا ہے کہ ان کا جرم ایک اور کیا ہے کہ یہ لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں، چاہے وہ دھوکہ ہو، چاہے وہ فراڈ ہو، چاہے وہ سود ہو، جوا ہو۔ اس لیے دنیا بھر میں مالیاتی لحاظ کے تمام بڑے ادارے، چاہے ان کے بڑوں کو ہم جانتے ہو یا جو جن کے نام سامنے نہیں آ رہے، یعنی چاہے بینک آف انگلینڈ ہو یا چاہے وہ بینک ہو جن کے مالکان کا پتہ ہے، یہ سب دراصل سب کی آمدنی کو اس طرح نچوڑنا، اور قطع نظر اس کے کہ اس میں مسلمان اور عیسائیوں کو بھی یہ یکساں رکھتے ہیں۔ اس لیے اقبال نے کہا تھا کہ فرنگی کی رگی جا پنجہ یہود میں، تو جس طرح مسلمان مالیاتی لحاظ سے اس کا شکار ہے، اس طرح خود عیسائی بھی شکار ہے کہ ان کے تمام چیزوں کے فوائد وہ یہودیوں کو مل رہے اور نقصانات میں وہ برداشت کرتے ہیں۔ قرآن حکیم عیسائیوں کے جرائم بیان کرنے کے بعد سورہ نساء کی آیت نمبر 171 میں عیسائیوں کے جرائم بیان کرتا ہے کہ عیسائیوں نے بھی وہ غلطیاں کی، کوتاہیاں کی جس کی بنیاد پر وہ اس منصب پر قائم نہ رہ سکے، اس ذمہ داریوں پر قائم نہ رہ سکے، اس لیے کہ ہر فضیلت، ہر عظمت، ہر رفعت، ہر بلندی دراصل ذمہ داریوں کا تقاضا کرتی ہے۔ لیکن قرآن حکیم جب اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ یہودی کی جرائم یہ ہے، عیسائیوں کی جرائم یہ ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم صرف معلومات میں اضافے کے لیے یاد کریں، بلکہ دراصل اس سے مقصود یہ ہے کہ یہ وہ جرائم ہے جو انہوں نے کیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اقامت دین کے منصب سے، دعوت کے علمبرداریت، توحید کے علمبردار ہونے کے منصب سے معزول کر کے اے امت محمدی تمہیں فائز کیا، اور اگر تم یہ ذمہ داری سر انجام نہیں دو گے تو تم ہٹ جاؤ گے، مختلف اور علاقوں میں لوگ مسلمان ہوں گے، اللہ کے دین کو قبول کریں گے اور وہ دین کا یہ کام کرتے رہیں گے۔ تو قرآن حکیم عیسائیوں کی جرائم میں سے جو پہلا ذکر کرتا ہے وہ یہ ہے، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب دین میں غلو نہیں کرو، اپنے دین میں۔ عیسائیوں کے غلو کی کئی کیفیات ہیں۔ ایک تو جو سب سے بڑا ہے وہ ہے کسی جز کو کل بنا دینا، غلو کی سب سے بڑی مثال یہ ہے، یعنی دین کے کسی ایک عمل کو اتنا بڑھانا کہ دین کے بقیہ احکامات اس کے مقابلے میں اہمیت کو دے۔ انہیں گویا اللہ تبارک و تعالی جتنے احکامات پورا دین نازل کرتا ہے، پورا دین یکساں اللہ نے، اس کے رسول نے جو جو درجہ بندی کی اسی کے مطابق ہے۔ جس وقت میں جس عمل کا حکم آ رہا ہے، جس شعبے کا ذکر ہے، دین پوری زندگی کو گزارنے کا نام ہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق۔ ان میں سے کسی ایک حکم کو لے کر بقیہ احکامات کو چھوڑ دینا، کسی ایک شعبے کو اتنا اختیار کرنا کہ بقیہ شعبوں کی اہمیت ختم ہو جائے، یہ دین میں غلو ہے۔ جیسے اگر ہم اپنے زمانے کی بات کریں، اپنے درمیان کی بات کریں،
تو دین کے مختلف شعبے فرائض ہے، ان میں سے کسی ایک فرض کو اس طرح اختیار کرنا کہ بقیہ فرائض کو چھوڑ دیا جائے، یہ غلو ہے۔ جیسے نماز، یعنی عبادات بھی دین کے فرائض ہے، معاملات بھی دین کے فرائض میں سے شامل ہے، اور معاشرتی طور پر دین کے جو احکامات ہیں وہ بھی فرائض ہے، اور اگر ممانعات والے ہیں تو وہ حرام ہے۔ اگر ان میں سے کسی ایک شعبے کو اس طرح فرض قرار دیا جائے، جیسے اگر ہم سیاست کے شعبہ جو دین کا ایک لازمی ترین شعبہ ہے اس کو لے کر دین کے بقیہ شعبے جیسے عبادات کی اہمیت کو ختم کر دے اور بس صرف سیاست کے شعبے کو اختیار کر لے، تو یہ بھی غلو ہے۔ اور اس طرح یہ بھی غلو ہے کہ عبادت کے شعبے کو اختیار کر کے سیاست اور ریاست کے شعبے کو فراموش کر دیا جائے۔ اسی کو ہم جدید عام اصطلاح میں سیکولرزم کہتے ہیں۔ یعنی سیکولرزم صرف اس کا نام نہیں ہے کہ سیاست کو عبادات سے الگ کیا جائے، بلکہ عبادات سے سیاست کو الگ کرنا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم صرف عبادات کریں گے، یعنی ظاہر عبادات کی عملی طور پر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی جتنے احکامات ہیں یہ کام کریں گے، لیکن ہم دین کے سیاسی شعبے میں یا دین کو عملاً قائم کرنے کے لیے ریاستی امور میں کوئی کردار ادا نہیں کریں گے، یعنی اگر وہ ریاست کو دین سے خارج کرتے ہیں تو یہ بھی سیکولرزم ہے، اور سیکولرزم یہی چاہتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس بھی بات درست ہے کہ جو لوگ ریاست اور سیاست کو اسلام کے تابع کرنا چاہتے ہیں اور اس شعبے میں کام کر رہے ہیں اور وہ عبادت کو ترک کرتے ہیں تو یہ بھی سیکولرزم ہے۔ یعنی دین کے کسی بھی ایک شعبے کو اگر ترک کرو گے تو اس سے فائدہ ملے گا سیکولر نظریات کو، اور یہی غلو فی الدین کی موجودہ شکل ہے۔ لیکن عیسائیوں نے اس کی جو شکل اختیار کی تھی وہ یہ کہ انہوں نے عملاً یہ کہنا شروع کیا، اور اس کے لیے ایک عیسیٰ علیہ السلام کے ایک قول وہ استعمال کرتے ہیں کہ جب انہوں نے رومی دور کا ایک سکہ اٹھایا اور کہا جو قیصر کا ہے وہ قیصر کو دے دو، اور جو تمہارا ہے وہ تم لے لو، اس سے انہوں نے تقسیم کی بنیاد رکھی کہ یہ الگ ہے اور یہ الگ ہے، یہ معاشیات، یہ دنیاوی کام یہ تو وہ کریں گے، اور خود یہ لوگ رہبانیت کی طرف۔ رہبانیت میں پھر اتنا غلو اختیار کر لیا کہ بھائی ہر شخص جو اس میں رکاوٹ بنتا ہے، یہ جتنے عیسائی سینٹس اور بڑے بڑے راہبوں کے نام ہم ملتے ہیں، ان کی خوبیاں، ان کی صفات جو سامنے آتی وہ کیا ہے؟ مثلا سب سے بڑی صفت یہ ہے کہ اس فلاں نے 40 سال تک اپنی ماں کو نہیں دیکھا، اور جب 40 سال بعد ماں بیچاری تلاش کرتے کرتے ڈھونڈتے ڈھونڈتے آئی اور دور سے نظر پڑی تو کہا اے عورت تیری وجہ سے میری 40 سال کی عبادت ضائع ہوئی۔ یعنی اتنا دور ہونا اور اس کو دین سمجھنا، اور وجہ اس کی یہ ہونا کہ چونکہ عورت کی وجہ سے ہم جنت سے نکلے لہذا ہم کسی عورت کو نہیں دیں، یا یہ عورت رکاوٹ ہے۔ تو عورت کی ہر شکل کو معیوب سمجھنا، اسے دین یا عبادات میں رکاوٹ سمجھنا، اسے شیطان کا اس طرح حوالہ سمجھنا جیسے کہ عیسائی رہبانیت میں ہے، اسلام اس کی نفی کرتا ہے۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ تم مجھ سے زیادہ نیک نہیں بن سکتے، کوئی بھی شخص اپنے دور کے نبی سے زیادہ کوئی امتی نیک نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھے میں نکاح بھی کرتا ہوں اور میں شادیاں بھی کرتا ہوں، میں افطار کا وقت بھی گزرتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، میں رات میں تہجد اور قیام اللیل بھی کرتا ہوں، اور میں رات میں سوتا بھی ہوں۔ لہٰذا اگر کوئی اس کو نیکی بناتا ہے کہ میں مستقل روزے رکھوں گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا، اور اگر کوئی اس طرح نیکی کے لیے اپنے آپ کو وقف کرتا ہے کہ میں گھر کی زندگی اس طرح سے گزاروں گا ہی نہیں، یا گھر سے بالکل الگ رہوں گا، یا جو یہ تصور ہمارے ہندوؤں کے ہاں بہت زیادہ ہے کہ زندگی کے ایک دور میں سب کچھ سے الگ ہو کر جنگلوں میں چلے جانا، بنیاس لینا اور دنیا سے تعلق ختم کر لینا، یہ تمام غلو کی وہ شکلیں ہیں جو انسانی معاشروں میں مختلف مذاہب نے مختلف طور اختیار کیے۔ قرآن حکیم فرماتا ہے کہ اے عیسائیوں ہم نے تمہیں یہ کہا تھا کہ دین میں غلو نہیں کرنا، سب احکامات کو ایک جیسا عمل پیرا ہونا، اور یہی موجودہ زمانے میں سرمایہ دارانہ نظام کو جو تقویت ملتا ہے وہ اس سے کہ سرمایہ دارانہ نظام کو اس بات سے کوئی خطرہ نہیں کہ آپ چاہے امریکہ اور یورپ کے تمام چرچز کو خرید لیں، بلکہ
وہ امریکہ کے ہاں اس بات کے یا سرمایہ نظام میں اس بات میں کوئی ان کو رکاوٹ نہیں ہے، کوئی برائی نہیں ہے، وہ حوصلہ افزائی کریں گے کہ وہ اپنے چرچز کو رمضان میں آپ کے لیے خالی کر دیں. لیکن جب آپ بات کریں گے اسلام کی بحیثیت نظام کی، یعنی اس وقت اسلام کا مقابلہ ہے نظاماتی کشمکش کا، کہ اسلام بحیثیت نظام ریاست یا دنیا کا کنٹرول مسلمان یا اسلام کے ہاتھ میں ہو، یہ جنگ کی بنیاد ہے. یہ جنگ کی بنیاد نہیں ہے کہ وہ یورپ اور امریکہ میں ہمیں تبلیغ کرنے کی اجازت دے رہے ہیں، وہ وہاں کے لوگوں اگر کوئی مسلمان ہو رہا ہے، خصوصاً جیلوں میں لوگ مسلمان ہو رہے ہیں یا سیاہ فام لوگوں کے ہاں مسلمان ہو رہے ہیں، تو اس بات سے سرمایہ دارانہ نظام کو کوئی رکاوٹ نہیں ہے. جب تک یہ لوگ خود سرمایہ دارانہ نظام کے لیے رکاوٹ نہ بنے اور یہ کہنا نہ شروع کرے یا اس طرف نہ آئے کہ ہم بینکاری کی اس نظام کو نہیں مانتے، وہ اپنے بینکاری پر، وہ اپنے ڈیموکریسی سرمایہ دارانہ نظام، اپنے سیکولرزم اور اپنے بینکاری پر کبھی سمجھوتا نہیں کر سکتا. اس لیے چاہے سرمایہ دارانہ نظام کی شکل سوشلزم کی ہو یا یہ کیپٹلزم کی شکل میں ہو یا نیشنلزم کی شکل میں ہو، آئیڈیالوجی کوئی بھی ہو، لیکن معاشیاتی ادارے اور نظامات وہ کیپٹلزم ہی کے چلیں گے. تو غلو فی الدین کے بارے میں ہمیں یہ باتیں یاد رکھنی چاہیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسائیوں کا جرم بتایا. اور اس جرم کی انتہائی نوعیت عیسائیوں کے ہاں یہ تھی کہ انہوں نے اللہ کے رسول، اللہ کے بندے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی الوہیت کا مقام دیا. یہ ہے محبت عیسیٰ، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں. جیسے نبی کے ساتھ محبت تو ہر صاحب ایمان کے ایمان کا حصہ ہے، لیکن نبی کی حیثیت نبی کی ہے. نبی انسان ہے، نبی اللہ کا بندہ ہے، نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نمائندہ ہے، وہ ہادی ہے، رہبر رہنما ہے. لیکن وہ الوہیت کی کوئی صفت یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات میں سے کوئی ایسی صفت جو خاص ہے، ربوبیت ہے. رسول رب نہیں ہے، رسول مالک نہیں ہے، رازق نہیں ہے، خالق نہیں ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ہر نبی محبتوں کا محور و مرکز ہے. لیکن اگر کوئی شخص اس میں انتہائی غلو کرتا ہے اور کسی رسول کو الوہیت کا مقام دیتا ہے، جو کہ عیسائیوں نے کیا، ہمیں بھی اس بات کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اپنے ہمارے جتنے رہنما ہیں جنہوں نے دینی کام کیے ہیں، چاہے وہ آج کے ہو، آج سے 100 سال پہلے یا 1000 سال پہلے، ان میں سے ہر شخص ہمارا محسن ہے کہ اس نے اللہ کا پیغام ہم تک پہنچایا. جتنے مسلمان ائمہ، مشائخ اور مفسرین، محدثین، ہمارے تمام اساتذہ رسول اللہ علیہ وسلم کے بعد سے لے کر اب تک، یہ سب ہمارے اس امت کے محسنین ہیں. ہم ان کے شکر گزار ہیں، ہم ان کے لیے کلمہ خیر کہتے ہیں. لیکن ہم ان میں سے کسی کا مقام بھی نہ تو رسول تک پہنچاتے ہیں، رسول کا اپنا مقام ہے، کسی امتی کا مقام رسول تک نہیں پہنچ سکتا، اور نہ کسی رسول کا مقام اللہ تک پہنچتا. ہر ایک کی اپنی جگہ، اپنی اہمیت اور اپنا مقام و مرتبہ ہے، اور اپنے مقام و مرتبے ہی میں ہر ایک کی عظمت ہے. جب ہم اس مقام و مرتبے کو پامال کرتے ہیں تو دراصل ہم اس شخصیت کی توہین کرتے ہیں. قرآن حکیم نے یہودیوں کا دوسرا جرم بتایا کہ ہم نے یہ کہا تھا کہ تم ایسا نہیں کہنا اس کے برخلاف. اور وہ کیا کہا تھا؟ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ. ہم نے یہ کہا تھا کہ دیکھو اس کے سوا نہیں کہنا اللہ جو کچھ، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اللہ پر کوئی ناحق بات، جھوٹی تہمت نہیں لگانا، اس لیے کہ اللہ نے یہ کہا ہے ہمیشہ، اور حکم دیا ہے اس کا کہ مسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام وہ مریم کے بیٹے اور اللہ کے رسول ہے. یہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کا مقام، یہ ہے ان کا مرتبہ. اور رسول اللہ ہونے کا مقام بھی عظمت، رفعت اور بلندی کے انتہاؤں کا مقام ہے. انہیں بندے اور رب کے درمیان رسالت کی ذمہ داری سر انجام دینے کے لیے جس شخصیت کا انتخاب ہو جائے اس کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا. اور ساتھ میں اضافی خوبیاں جو عیسیٰ علیہ السلام کو دی گئی، وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ، اور وہ اللہ کا وہ خصوصی حکم اور کلمہ ہے جو ہم نے مریم کو حکم دیا تھا. وَرُوحٌ مِّنْهُ،
اور اسی کے امر ربی کا نتیجہ ہے۔ روح کی تعریف قرآن حکیم فرماتا ہے کہ جب یہ سوال ہوا تو قرآن حکیم نے فرمایا کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ روح کیا ہے، تو آپ کہہ دیجئے قل الروح من امر ربی، کہ روح امر ربی کا نام ہے۔ اور اس لیے بچہ جب جان آتی ہے اس میں تو در حقیقت امر ربی ہوتا ہے، تو اس میں جان آ جاتی ہے، اور جب اسی رب کا حکم ہوتا ہے تو یہی امر ربی ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں روح جسم کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے۔ قرآن حکیم اس بارے میں ایک اور دلچسپ بات یہ ارشاد فرماتا ہے کہ روح کے بارے میں وما اوتیتم من العلم الا قلیل، تمہیں بہت کم بتایا گیا، انہیں روح کے بارے میں علم کم ہے۔ لیکن ہمارے ہاں ایک عجیب سا حسن اتفاق ہے یا عجیب سا مذاق ہے کہ ہمارے ہاں ہر گلی میں روحانی ماہرین کہ اتنے سارے دفاتر، اتنے سارے کلینک، اتنے سارے روحانی مسائل کو حل کرنے والے لوگ ہیں۔ اور یہ غلط فہمی شاید اس بنیاد پر ہوتی ہے کہ ہم نے ایک لفظ استعمال کرنا شروع کر دیا، روحانی امراض۔ حالانکہ یہ جملہ بنیادی طور پہ غلط اس لیے ہے کہ روح کو کبھی کوئی بیماری نہیں ہوتی، اس لیے کہ روح بیمار ہی نہیں ہوتا، بیماری جسم کا خاصہ ہے، جسم بیمار ہوتا ہے۔ پھر جسم کی بیماریاں دو طرح ہے، ایک ہے انگلی میں درد ہونا، کہیں پر تکلیف ہونا، اور یا دیگر وہ تمام بیماریاں جو ہم جانتے ہیں، اور ایک ہے اخلاقی بیماریاں۔ اخلاقی بیماریاں اور جسمانی بیماریاں، یہ اخلاقی بیماریاں بھی جسم کو لائق ہوتی ہے، جیسے جھوٹ، بغض، حسد، کینہ، دوسرے کے لیے دشمنی کی جذبات، کسی کی توہین کرنا، یا وہ تمام جرائم جو ہم زبان سے سر انجام دیتے ہیں۔ تو آفات لسانی کے جو جرائم ہیں وہ بھی زبان کے جرائم ہیں۔ ہم نے یہ سمجھ لیا، یا لوگ اس کا پروپیگنڈا ہو گیا کہ بھائی کچھ جرائم جو ہے کچھ روحانی امراض ہے، اور روحانی امراض کے لیے روحانی علاج ہوتا ہے۔ علاج یہ اخلاقی ہوتا ہے جو پیغمبر سکھاتا ہے، قرآن و سنت سکھاتے ہیں۔ علاج یہ جسمانی ہوتا ہے جو ہمارے ڈاکٹر، حکیم اور وغیرہ وغیرہ ماہرین کرتے ہیں۔ تو قرآن حکیم نے عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت بیان کی، اور پھر ان کا ایک اور جرم ذکر کیا، وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ یہ نہیں کہو کہ وہ تین ہے۔ تثلیث کا عقیدہ جو عیسائیوں نے اختیار کیا، جس کی تعریف انسائکلوپیڈیا برٹانیکا میں یوں ہے کہ باپ، بیٹا اور روح القدس تینوں ذات میں، علم میں، قدرت میں، ارادے میں برابر ہے، اور سب کا یہ الگ الگ ہے، لیکن تینوں مل کر تین نہیں بلکہ ایک ہوتے ہیں۔ یہ تثلیث کی تعریف ہے، اور سمجھ میں نہ آنے والی تعریف ہے۔ اس لیے خود عیسائی علم کلام کے ماہرین کہتے ہیں کہ عیسائیت کا تصور تثلیث دراصل متشابہات میں سے ہے، یہ محکمات میں سے نہیں ہے، یہ سمجھ میں آنے والا نہیں ہے۔ ہم نے اس کا ذکر پہلے کیا تھا کہ اسلام کا تصور یہ ہے کہ عقیدہ ہمیشہ محکمات میں سے ہوگا، عقیدہ متشابہات میں سے نہیں ہوگا، اس لیے کہ عقیدہ ہمیشہ وہ ہوگا جو سب لوگوں کے آسانی سے سمجھ میں آ جائے، ورنہ تو ایک شخص سے اس بات کا تقاضا کیسے کیا جا سکتا ہے کہ نہ سمجھ میں آنے والی چیز پہ اس کی نجات کی بنیاد رکھی جائے۔ اس موضوع پر اقبال کا ایک شعر بھی ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ اقبال بالعموم مزاحیہ شاعری نہیں کرتا، لیکن اس پہ ان کا ایک بڑا دلچسپ ربائی ہے کہ مشرق میں اصول دین بن جاتے ہیں، مغرب میں مگر مشین بن جاتے ہیں، پڑتا نہیں کچھ بھی ہمارے پلے، وہاں ایک کے تین تین بن جاتے ہیں۔ تو ایک کا یہ تین تین بننا کہ ہے ایک بھی پھر بھی تین ہے، یہ تین بھی الگ الگ ہے، لیکن یہ تینوں مل کر تین نہیں بلکہ ایک ہوتے ہیں۔ نہ ریاضی کے کسی اصول سے اس بات کو ثابت کیا جا سکتا ہے، اور نہ منطق و فلسفے کی روح سے اس بات کو ثابت کیا جائے۔ اس لیے کہا جاتا ہے عیسائیوں کے ہاں کہ یہ بات اس طرح ثابت نہیں ہو سکتی، اس کے لیے بس صرف دل میں بات آ جانا کافی ہے کہ ہم اس کو سمجھے بغیر مان لیں۔ اس لیے قرآن حکیم نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ، یہ نہ کہو کہ اللہ خدا تین ہے، بلکہ یاد رکھو اِنَّمَا اللَّهُ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا الہ، تمہارا معبود ایک ہے، ہمیشہ سے اور ہمیشہ کے لیے کوئی دوسرا نہیں۔ سبحانہ ان یکون لہ ولد، وہ پاک ہے اس سے کہ اس کی کوئی اولاد ہو۔ قرآن حکیم عیسائیت کے جرائم میں ایک ذکر یہ بھی کرتا ہے کہ تم لوگوں نے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا ٹھہرایا۔
ہمارے موجودہ عیسائی اس بات کو لے کر سوالات اٹھاتے ہیں کہ بھئی ہم تو ان کو اللہ کا ایسا بیٹا نہیں کہتے کہ جیسے کہ عام بیٹے ہوتے، بلکہ ہم تو ان کو روحانی معنوں میں بیٹا کہتے ہیں۔ حالانکہ جو لوگ عیسائیت کی تاریخ پر گہرائی سے نظر نہیں رکھتے تو وہ قرآن حکیم کے ان آیات میں موجود گہرائی تک پہنچنے میں مشکلات کا شکار ہوتے ہیں۔ عیسائیت اپنے پورے تاریخ کے دوران ایسے بہت سارے مراحل سے گزری ہے اور بڑے بڑے ایریا میں یہ تصور راسخ رہا بڑے عرصے تک کہ نعوذ باللہ مریم اللہ کی ایسی ہی بیوی ہے جیسے کہ کوئی بھی بیوی ہوتی ہے، نعوذ باللہ۔ اور یہ تصور بھی فرقہ یعقوبیہ میں معروف رہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے ایسے ہی صلبی بیٹے ہیں جیسے کہ دنیا میں کسی کی بھی بیٹے ہوتے ہیں۔ اور یہ تصور عیسائیت میں رومی دیوتاؤں سے آیا، اور چونکہ ہندو مت میں بھی برہمن اور ان کے اور یا وشو اور شیو انہیں باپ بیٹا کے تصور چونکہ مختلف دیومالائی داستانوں میں موجود رہا تھا، جس کے اثرات عیسائیت پر قرآن حکیم نے سورہ اخلاص میں اسی بات کی وضاحت کی کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کہ ہمارا ایمان یہ ہے کہ اللہ وہ ذات ہے جو کسی کے آگے جواب دہ نہیں ہے، اس کے آگے سب جواب دے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ اس لیے کہ اولاد انسان کی کمزوری ہے، انسان کا لوز پوائنٹ ہے، ہم کمزور اور عاجز ہیں، اس لیے یہ چاہتے ہیں کہ اولاد ہوگی کام آئے گا، بڑھاپے میں کام آئیں گے، یا اولاد ہوگی تو قبائلی زندگی میں جیسے لڑائی جھگڑوں میں کام آتی ہے، یا اولاد ہوگی تو ہم تعلیم و تربیت کریں گے، دین کا کام کریں گے۔ یہ جتنے ہیں چونکہ انسان کی مختلف کمزوریاں ہیں، انسان اپنی کمزوریوں کو مختلف طریقے سے رفع کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی میں کوئی کمزوری کوئی لوز پوائنٹ نہیں پایا جاتا، اور تمام صفات کمال کا مجموعہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اس لیے اسے ایک بیٹا بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ قرآن یہ بھی کہتا ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض وکفی باللہ وکیلا، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمان اور زمین، جس کے پاس آسمان اور زمین کا سب کچھ ہے، وہ 1 2 10 اور 20 بیٹے لے کر کیا کرے گا؟ اس کے لیے تو پوری کائنات ہے۔ اس لیے قرآن حکیم عیسائیوں کے جرائم میں سے ایک اور جرم یہ بیان کرتا ہے کہ تم نے عیسیٰ علیہ السلام کو الوہیت کا مقام دیا، حالانکہ لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ، عیسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ بات کوئی باعث عار نہیں تھی کہ وہ اللہ کے بندے ہو، اور اللہ کا بندہ ہونا چونکہ مقام رفعت ہے، عظمت ہے، کمال ہے، اور جو ابدیت میں جتنا گہرائی میں جائے گا اتنا ہی اللہ کے ہاں وہ کمال پر پہنچے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن حکیم کا ایک اسلوب ہے کہ اللہ انبیاء کے لیے یا کسی اور کے لیے جب مقام مدح عظمت کا مقام بیان کرنا ہو، یعنی کسی کی اچائی بیان کرنی ہو، جیسے قرآن حکیم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام معراج پہ ذکر کرتا ہے۔ واقع اسراء کا ذکر جب قرآن حکیم فرماتا ہے تو قرآن کے الفاظ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو رات کے وقت مسجد اقصی کی طرف۔ یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام ملا ہے وہ ہے ملکوت اعلیٰ کا سفر، مکے سے اقصی کا سفر، اس کے بعد آسمان کا سفر، اس کے بعد سدرۃ المنتہا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے نمازوں کا تحفہ ملنا۔ یہ ہے قرب خداوندی کی انتہا، اس سے بڑھ کر قرب خداوندی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اس لیے کہ مومنین بھی جنت میں جب جائیں گے تو رویت باری تعالیٰ سب سے بڑی نعمت ہے، انہیں قرب خداوندی اللہ یہ سب سے بڑا انعام ہے۔ یہ وکٹری سٹینڈ پہ کھڑے ہونے کا موقع رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا۔ اس مقام کے لیے قرآن حکیم کا لفظ ہے عبد کا، کہ جب یہ مقام دینا تھا تو ان کو بندے کے لفظ سے تعبیر کیا، اور اس لیے قرآن حکیم فرماتا ہے کہ انبیاء یا کوئی بھی مومن اللہ کی بندگی پر ہمیشہ فخر محسوس کرتا ہے۔ تو فرمایا ان یکون عبدا للہ وللملائکۃ ملائکۃ
بونا، اور نہ مقرب فرشتے اس پہ کوئی آر محسوس کرتے ہیں کہ وہ اللہ کی بندگی کرنے والے، اور نہ یہ پوری کائنات میں کوئی اور، بلکہ کائنات اور باشعور کائنات یعنی نباتات اور جمادات ہی نہیں، بلکہ انسان جو اللہ تبارک و تعالی کے پہ ایمان لا کر شعوری طور پر خود کو اللہ کا بندہ بناتا ہے، وہ بھی اللہ تبارک و تعالی کی اس بندگی پر ہمیشہ فخر کرتا ہے اور اسی کو کمال سمجھتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید۔ سورہ مائدہ کا آغاز یا سورہ مائدہ کا پہلا حصہ جو چھٹے پارے میں ہے، اس کی یہ پہلی آیت ہے، اور اس پہلی آیت میں ہی بہت بنیادی اصول، بنیادی حکم اللہ نے ارشاد فرمایا، اور وہ یہ ہے کہ اے ایمان والوں، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود۔ قرآن حکیم کا ایک مستقل اصول یہ ہے، اسلوب یہ ہے کہ قرآن حکیم یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب کرتا ہے کچھ جگہ، اور یہ خطاب قرآن حکیم کا 89 مقامات پر ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا۔ قرآن حکیم جب بھی یا ایھا الذین آمنوا کہتے ہیں، ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہونے کے باوجود کہ قرآن حکیم ھدی للناس ہے، پوری انسانیت کے لیے ہے، کچھ جگہوں پر قرآن حکیم پوری انسانیت سے خطاب چھوڑ کر صرف اپنے ماننے والے اہل ایمان سے مخاطب ہوتا ہے۔ یہ جو خصوصی خطاب ہے، اس کی دو بنیادیں ہوتی ہیں۔ ایک بنیاد ہے شفقت، محبت، ترحم، کہ اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان سے اپنی محبت کی بنیاد پر کچھ خاص باتیں ارشاد فرماتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے ہمارے ہاں بالعموم باپ اپنے بیٹوں میں سے جس کے ساتھ زیادہ محبت کرتا ہے اس کو زیادہ کچھ باتیں بتاتا ہے۔ اس کی اگرچہ ایک بنیاد یہ بھی ہوتی ہے کہ جس اولاد پہ صلاحیت زیادہ ہو اس پہ اعتماد بھی زیادہ کیا جاتا ہے، اور عموماً محبت اور شفقت اس اولاد سے زیادہ ہوتی ہے جو ذرا کمزور ہو تو اس سے بھی محبت ہوتی ہے۔ تو دونوں صورتوں میں والدین اپنی اولاد چاہے بہت ٹیلنٹڈ ہو یا کم صلاحیتوں والا ہو، تو محبت کی بنیاد پر ہم کسی کو قریب کر کے اہم بات کہتے ہیں، اور تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی اہل ایمان سے محبت ہے، اس لیے ان سے خصوصی خطاب فرماتا ہے۔ جس سے محبت ہوتی ہے اس سے باتیں کرنے کو بھی دل چاہتا ہے۔ دوسری بنیاد اس کی ہے کہ بعض دفعہ کوئی اہم بات بتانی مقصود ہوتی ہے تو اس کا اعلان عام نہیں کیا جاتا، بلکہ ذمہ دار کو قریب کر کے، یا اگر بیٹوں میں بتانا ہے تو کسی ذمہ دار بیٹے کو قریب کر کے وہ ذمہ داری بتائی جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی جب مومنین کو مخاطب کرتا ہے تو یا تو مومنوں سے محبت کی بنیاد ہے، اور ساتھ میں اس بات کی اہمیت ہے کہ ایک اہم ترین بات تمہیں بتانی مقصود ہے۔ تو دونوں صورتوں میں قرآن حکیم کا یہ خطاب 89 مقامات پر موجود ہے، اور اس کو الگ الگ کر کے اگر آپ فہرست کے طور پر دیکھ لیں تو ہم اس بات کو جان سکیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے کتنے محبت کا معاملہ فرمایا ہے۔ یہاں جو حکم دیا ہمارے فائدے میں وہ ہے اوفوا بالعقود، وعدوں کو پورا کرو۔ اب وعدوں کی یہ پورے کرنے کی بات قرآن حکیم نے کسی ایک وعدے کا نام نہیں لیا، اس میں سب شامل ہے۔ میں 4-5 بالترتیب بتا دیتا ہوں اور باقی یہ فہرست آپ جتنا طویل کرنا چاہیں۔ سب سے پہلا معاہدہ، سب سے پہلا وعدہ ہمارا وجود میں آتا ہے جب ہم کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ رسولہ۔ جب ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے رسول ہے، آخری نبی ہے، تو یہ ہمارا وعدہ ہے۔ اس وعدے کے کچھ تقاضے ہیں۔ یہاں وعدوں کی پابندی کا مطلب کیا ہے؟ وعدوں کے تقاضوں کو پورا کرو۔ اللہ کے رسول پر، اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری زندگی میں سب سے بڑا عمل دخر، ہم سب سے زیادہ جس کی بات مانیں گے، جس کے خوشیوں کے تقاضے میں خوش ہوں گے، اور ان کے احکامات میں وہ جن چیزوں سے ناراض ہوتے ہیں ان سے بچیں گے، ان کی فرما برداری کریں گے۔ یہ ہے ایمان کا تقاضا۔ اگر ہم اپنی زندگی کے دائروں میں ان کی بات ماننے کے بجائے کسی اور کی بات پہ خوش ہوتے ہو، کسی اور کی بات مانتے ہو، تو اس کا مطلب ہے ہمارا ایمان کا تعلق ان بنیادوں پر ابھی اتنا مستحکم نہیں۔
تو محبت کا تعلق ہو یا اطاعت کا تعلق ہو یا اتباع کا تعلق ہو، ان کے سب سے زیادہ اولین استحقاق ایمان کی بنیاد پر اللہ اور اس کے رسول کا. یعنی زندگی میں ترجیحات کی بنیاد کس پہ ہوگی؟ میرے ذاتی فائدے پر، یا مجھے ذاتی طور پہ جو لوگ پسند ہے، یا اللہ اور اس کا رسول اور اس کے احکامات. تو ایمان سب سے پہلے کا وعدہ ہے جس وعدے کو پورا کرنا ہے. نمبر 2، ہم بالعموم کسی ملک کے شہری ہوتے ہیں، سٹیزن شپ حاصل کرتے ہیں. تو بعض ہم بائی برتھ ہوتے ہیں اور بعض ہم اختیار کرتے ہیں. جیسے ہم لین میں لگے رہتے ہیں، محنت کرتے ہیں گرین کارڈ کے لیے، امریکہ جانے کے لیے، آسٹریلیا جانے کے لیے، برطانیہ جانے کے لیے. لیکن جب ہم کسی ملک کی شہریت اختیار کرتے ہیں، ایک موضوع اس کا الگ ہے جس پہ آج بات کرنا مقصود نہیں ہے کہ غیر مسلم ریاستوں میں جانا یا کافر علاقوں میں رہنا، مسلمان علاقوں کو چھوڑ کر، اور خصوصاً صرف مادیت کے لیے، یعنی صرف دنیا کی چیزوں کے لیے چھوڑنا اور وجوہات کے علاوہ، تو اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، اس پہ الگ سے بات کریں گے. یہاں مقصود یہ ہے کہ جب ہم شہریت قبول کرتے ہیں تو اس شہریت میں معاہدہ ہوتا ہے دراصل، جس کی ہم پابندی کرتے ہیں، اور ظاہر ہم قسم اٹھاتے ہیں، حلف اٹھاتے ہیں، تو اس حلف کی پاسداری ہونی چاہیے. اب یہ بات ہر شخص کو سوچنی چاہیے، اگر آپ برطانوی شہریت کے تحت جس حلف نامے کو فل کیا جاتا ہے، جس پہ ہم دستخط کرتے ہیں، جس میں یہ بات شامل ہے کہ کوئی مسلمان ہو، کوئی ہندو ہو، کوئی فلاں فلاں فلاں، یہ تمام کا نام ہے، تو تب بھی جب کوئی ترازع ہوگا، کوئی فیصلہ ہوگا، تو چرچ آف انگلینڈ فیصلہ کرے گا. اور جب برطانیہ کو ضرورت ہوگی، تاج برطانیہ کو ضرورت پیش آئے گی، ملکہ برطانیہ کو ضرورت پیش آئے گی، تو ہم جان کی قربانی، جان دے کر بھی حفاظت کے لیے تیار ہوں. یعنی جو لوگ برطانیہ کے تحفظ کے لیے اپنی جان قربان کرنے کا وعدہ کرتے ہیں، اور یہی تمام سٹیزن شپ کے جتنے فارم ہوتے ہیں اس میں یہ بنیادی ترین ہے، اور یہ کاپیز عام طور پہ ملتی ہے کہ یہ شرائط کیا کیا ہوتے ہیں. تو کسی ملک کی شہریت لینے سے پہلے یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ ہم وعدہ کر رہے ہیں اور اس وعدے کی پابندی ہونی چاہیے، اور یہ غور کرنا چاہیے کہ کیا پھر ہم اگر 2 ممالک کی شہریت رکھ رہے ہیں، پاکستان کے ساتھ اگر برطانیہ یا امریکہ کی شہریت رکھ رہے ہیں، تو ہم کس کے وفادار ہوں گے. تو شہریت بھی ایک وعدہ ہے. نمبر 3، ہم عملی زندگی میں مالی وعدے کرتے ہیں. وہ سب وعدے، کاروبار کے وعدے، یہ مالی وعدے 2 طرح سے شامل ہے. کبھی مالی وعدہ ہوتا ہے وقت پہ دینے کا، چاہے وہ چیز دینی ہو یا اس کی قیمت دینی ہو، تو اس کا پورا کرنا بھی لازم ہے. لیکن اس میں اہم ترین ہے جو چیز کا وعدہ کیا گیا ہے. جیسے اگر سونے کی خرید و فروخت ہے تو جس گریڈ کا ہے اسی گریڈ کا دینا لازمی ہے، ورنہ وعدے کی پابندی نہیں ہوگی. اگر کھجور فروخت کرنی ہے تو یہ کھجور اور اس سائز والی کھجور اس کا ہونا لازمی ہے. یعنی کاروبار میں، مالی معاہدات میں، معاملات میں کوالٹی بھی وعدے میں شامل ہے، جس طرح کے کوانٹیٹی شامل ہے، جس طرح کے وقت کی پابندی اس میں شامل ہے. اور وقت کی پابندی میں ہماری نمازوں کے جو اوقات مقرر ہوتے ہیں مساجد کے اندر، اس کی پابندی بھی لازمی ہے کہ امام صاحب بھی نماز کے ان اوقات کی پابندی کرے جو وقت اس نے جمعے کا لکھا ہے، جس کا اعلان ہوا ہے. چونکہ لوگوں کے ساتھ یہ وعدہ ہے کہ ہم جمعے کی نماز 1:30 بجے پڑھیں گے، تو 1:30 بجے ہی ہونی چاہیے. اس طرح ہم ذاتی معاہدے کرتے ہیں، وہ سب اس میں شامل ہے، یہ آنے اور جانے، ملنے، کام آنے. اور ساتھ میں ایک اہم ترین معاہدہ، وعدہ ہے نکاح نامہ. یعنی نکاح بھی ایک وعدہ ہے، اور اس وعدے کا پورا ہونا لازمی ہے. نکاح کے نتیجے میں دونوں پر کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہے، ان ذمہ داریوں کو پورا کرنا. مرد کی ذمہ داری، معاشی ذمہ داری، بنیادی تقسیم بتا رہا ہوں کہ گھر کے باہر کی ذمہ داری اور معاشی ضروریات، نان و نفقہ پورا کرنا، اولاد کا، بیوی کا، یہ شوہر کی ذمہ داری ہے. اور بیوی شوہر کا ساتھ دے گی، گھر کے تمام معاملات میں ایک دوسرے کے معاون و مددگار ہیں. عزت کا تحفظ، یہ سب اس معاہدے میں شامل ہے. قرآن حکیم اس لیے اسے تعبیر کرتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. یعنی نکاح وہ معاہدہ ہے جس میں شوہر بیوی کا لباس بنتا ہے اور بیوی شوہر کے لیے لباس کا درجہ اختیار کر لے. لباس جس طرح جسم کے ساتھ تحفظ، اس کے محفوظیت اور اس کو بہتر بنا کر پیش کرنے کا جو فریضہ سر انجام دیتی ہے،
وہی ذمہ داری اس نکاح کے نتیجے میں ایک دوسرے کی آتی ہے۔ قرآن حکیم جب عقود کا ذکر کرتا ہے تو اس میں ملازمت بھی ایک معاہدہ ہے۔ ملازمت میں کبھی ہم وقت کی قید لگاتے ہیں، تو اگر معاہدے میں یہ شامل ہے کہ اتنے گھنٹے گزارنے، اور اگر گھنٹوں کی اوقات مقرر ہے کہ 8 سے 8 تک یا 4 سے 5 تک، تو پھر اس وقت کے ان گھنٹوں کی۔ لیکن اگر صرف کام کا معاہدہ ہے کہ آپ نے یہ کام کر کے دینا ہے، تو وہ کام کر کے دینا۔ اس میں بعض دفعہ ہم اس بات میں پریشانی کا شکار ہو جاتے کہ جی میں تھوڑی سی تلاوت کرنا چاہتا ہوں، تو بھائی جو ٹائم آپ نے جاب کے لیے کسی اور کو فروخت کیا ہے اور اس کی آپ قیمت لے رہے ہیں، تو یہ وقت اس کا ہے۔ فرائض کے لیے بھی اس سے معلوم ہونا چاہیے کہ فرائض کی ادائیگی کے درمیان میں ہوگی، باقی کے لیے اگر اجازت ہے معاہدے میں شامل ہے تو ٹھیک، نہیں تو اس سے باز آنا چاہیے۔ اس طرح جب ہمارے خصوصاً پاکستان میں ایک معاہدہ فوج بھی کرتی ہے، جب کوئی شخص فوجی ٹریننگ کر کے آتا ہے تو آخر میں جب وہ پاس آؤٹ ہوتا ہے تو وہ ایک معاہدہ کرتا ہے، اعلان کرتا ہے، اور اس میں سب سے مشہور جملہ جس پہ فوجی خود بھی ہنستے ہیں کہ ہم نے اس پہ عمل نہیں کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ میں سیاست میں حصہ نہیں لوں گا۔ یہ اس معاہدے کے الفاظ ہے۔ تو ایک مسلمان فوجی جسے سورہ مائدہ کی اس آیت کا پتہ ہے کہ اوفوا بالعقود، اس میں یہ بھی شامل ہے۔ لہذا شاید ہمارے پاکستان کی بدقسمتی یہ رہی ہے کہ یہاں چونکہ ہمارے اعلیٰ ترین معاہدوں کی پابندی کا تقاضا جن اداروں سے ہونا چاہیے تھا، انہوں نے اس کی پابندی نہیں کی، چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو، اس لیے ہمیں مسائل اور مشکلات کا۔ اسی طرح کے حلف ہم اٹھاتے ہیں جب کوئی پارلیمنٹ کا ممبر بنتا ہے، جب کوئی کسی اہم آئینی عہدے پر آتا ہے تو وہ ایک حلف اٹھاتا ہے، وہ بھی اوفوا بالعقود میں۔ یہ جو لوگوں نے سیاست میں مختلف طرح کے کرپشن کر کے، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ میں کیے ہو یا فوج نے کیے ہو یا صرف، لیکن جب ہم حلف اٹھاتے ہیں کہ ہم حفاظت کریں گے ملک کے سب چیزوں کا، اور پھر اس میں کوئی ڈنڈی مارتا ہے، تو دنیا کے لحاظ سے عدالتوں میں یہ جرم ثابت ہو یا نہ ہو، دنیا میں اس کی سزا ملے یا نہیں ملے، لیکن یہ اللہ کے ہاں حرام ہے۔ یعنی جس نے کرپشن کی، چاہے وہ سیویلین ہے یا فوج ہے، دونوں نتیجوں میں یکساں اپنی اولاد، اپنے خاندانوں کو ہم نے حرام کا عادی بنایا اور حرام کھلایا۔ اور یہ حرام، یہ جو وعدے ہیں یہ تمام میں آتے ہیں۔ ایک استاد اگر اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتا، ایک ٹیچر اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتا، اس سے لے کر اگر ایک صدر مملکت، ایک آرمی چیف اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتا، تو دراصل ہم حرام آمدنی اپنے گھر، اپنے اولاد پہ خرچ کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں معاشرہ تباہی کی طرف جاتا ہے۔ قرآن حکیم پہلی آیت سورہ مائدہ میں عمومی اصول بتایا کہ ہر حال میں وعدے کی پابندی ہونی چاہیے، اور پھر جانوروں میں، چیزوں میں خصوصاً کچھ کا ذکر کیا کہ کچھ جانور حرام ہے۔ یہ وہ جانور ہے، آیت نمبر حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، کہ تم پہ حرام ہے مردار، خون، خنزیر، اور اللہ کے علاوہ جس کے نام پر بھی اس کو نامزد کیا جائے، چاہے وہ ذبح کیا جائے یا ذبح نہ کیا جائے۔ یعنی اس میں یہ لازمی نہیں کہ جانور ہو کوئی، بلکہ اگر کوئی دال، کوئی اور چیزیں ایسی ہے، کھانا ہے وغیرہ، جو اللہ کے علاوہ کسی کے نام پر نامزد کیا گیا، اور اس کے لیے اصولی لفظ استعمال ہوتا ہے آسانی سمجھ میں آنے والا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا قرب اگر مطلوب ہے، تو ایسی تمام قربانیاں وہ حرام ہوگی، نہ صرف کرنا بلکہ اس کا استعمال بھی اسی حرام میں آئے گا۔ پھر قرآن حکیم نے ان جانوروں کا ذکر کیا جو کسی اوپر جگہ سے گر پڑتے ہیں یا سینگوں والے ایک دوسرے کو مار ڈالتے ہیں، یعنی جو جانور خود قتل ہو جائے، مر جائے، گر جائے، ڈوب جائے اور ان کو ذبح نہیں کیا جا سکے تو وہ بھی حرام ہے۔ ہاں اگر ان کو ذبح کر دیا جائے، یعنی زخمی بھی ہو لیکن ذبح کر کے ان کا خون نکلے تو وہ حلال ہوں گے، چاہے وہ شکار کی صورت میں ہو۔ اس طرح قرآن حکیم ان جانوروں کو بھی حرام ٹھہراتا ہے جن کو ذبح کرنے کے بعد لوگ قرآن اندازی کرتے ہیں، کسی کو 1/2 ملتا ہے، کسی کو 1/4، اور 5 لوگ جو ہے وہ محروم رہ جاتے ہیں۔ تو قرآن اندازی یعنی یہ بھی جوئے کی ایک شکل ہے، اس لیے قرآن حکیم ان کو بھی حرام ٹھہراتا ہے۔ لیکن اس آیت کی اہمیت یہ ہے کہ اس کے بعد اس آیت میں اللہ نے فرمایا فلا ذالکم فسق الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کے دن کافر، کفر تمہارے دین سے مایوس ہے۔
یعنی دینی معاملے میں کفر یہ امید نہیں رکھ رہا کہ مسلمان کبھی سب کے سب کافر ہو جائیں گے یا مسلمان مشرک ہو جائیں گے. ہمارے آج کی یہ جو 2-3 صدیاں ہیں جس میں عیسائی مشنری ادارے بہت دنیا میں پھیلے، تو اب انہوں نے ایک بات پہ اتفاق کیا ہے کہ مسلمانوں کو عیسائی نہیں بنایا جا سکتا، اور اس کی سب سے زیادہ کاوش افریقہ کی ہوئی تھی، اور یہ ٹارگٹ تھا کہ ہم پورے افریقہ کو عیسائی براعظم بنائیں. لیکن غربت ہونے کے باوجود بھی افریقہ عیسائی براعظم نہیں بن سکا اور مسلمان رہے. قرآن حکیم نے فرمایا کہ کفر اس سے تو مایوس ہے، لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ مسلمان عیسائی یا ہندو نہ بھی بنے تو کم از کم یہ مسلمان صحیح نہیں رہے. لہذا اب ان کی کاوش یہ ہے کہ ہمیں سیکولر بنا کر، ہمیں دین سے دور کر کے، ہمیں سرمایہ دارانہ نظام میں اس طرح جکڑ دیا جائے کہ ہم مسلمان رہتے ہوئے بھی اسلام پر عمل پیرا نہ ہو سکے. قرآن حکیم نے اس لیے فوراً اس کے بعد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. قرآن حکیم اس آیت میں جس میں حلال و حرام کا ذکر ہوا، جانوروں کا ذکر ہوا، پھر قرآن حکیم نے فیصلہ دیا کہ کفر تم سے مایوس ہے، اور یہ مایوسی جب قرآن حکیم نے طے کر دی تو کفر آج تک مایوس ہے اور قیامت تک مایوس رہے گا. لہذا مسلمانوں کو یہ فکر کبھی نہیں لاحق ہوئی کہ ہمارا وجود ختم ہو جائے گا. اسلام کا وجود قیامت تک اس دنیا سے کبھی ختم نہیں ہو سکتا. یہ یقین بھی ہے بلکہ یقینی کامل بھی ہے. اس لیے قرآن حکیم نے فوراً بعد ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج میں نے اپنا دین تم پہ مکمل کیا اور اپنی نعمت پوری کر دی. 2 الفاظ قرآن نے استعمال کیے، اکمل اور اتم. اکمل کہتے کسی چیز کا کوالٹی کے اعتبار سے اعلیٰ ترین درجے کا ہونا، اور اتم کہتے ہیں کسی چیز کا اپنے اجزاء کے اعتبار سے پورا ہونا، کسی کمی اور بیشی کا نہ ہونا. اسلام کی یہ 2 صفات قرآن حکیم نے یہاں ذکر کیے کہ اسلام اپنے ہر معاملے میں جو رہنمائی دیتا ہے وہ کمال درجے کی ہے، جس کے اعلیٰ اور عرفہ کوئی دوسرا درجہ نہیں، کوئی اور بہتری رہنمائی نہیں ہو سکتی. اور اسلام میں کوئی کمی نہیں ہے، کوئی چیز اس سے کھو نہیں گئی ہے، گم نہیں ہوئی ہے، پورا کا پورا. اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہمیں اسلام میں کوئی پیوند کاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نہ اس میں سوشلزم کی پیوند کاری لگانی ہے، نہ اس میں ڈیموکریسی کی لگانی ہے، نہ اس میں معاشیات میں کسی اور کی لگانی ہے، نہ سرمایہ دارانہ نظام. بلکہ سید قطب رحم اللہ نے فرمایا اسلام اپنا وجود ہر حال میں واضح، متعین اور 2 ٹوک طور پہ نمایاں رکھتا ہے. اس لیے اقبال نے کہا تھا باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک، شرکت میانہ حق و باطل نہ کر قبول. انہیں یہ کبھی ممکن ہی نہیں ہے کہ اس آیت کے بعد ہمیں یہ ضرورت محسوس ہو کہ ہم کسی اور سے، چاہے وہ کوئی نظریہ ہو، معاشی ہو، سیاسی ہو یا معاشرتی ہو، اس میں ہم کسی اور سے کمپرومائز کریں. یہ اس بات کی علامت ہوگا اگر کوئی کمپرومائز کی بات کرتا ہے کہ وہ اسلام کو خود پورا نہیں سمجھتا. اور قرآن حکیم نے اس کے بعد یہ بھی طے کر دیا کہ یہ جو نظام ہوگا، یہ سسٹم ہوگا، یہ نظاماتی جنگ ہے، اور اس نظاماتی جنگ میں اسلام کے نظام کا نام اسلام ہوگا. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. ہاں، کھانے پینے کی چیزوں میں حلال و حرام میں اسلام نے ایک سہولت دے دی کہ فَمَنِ اسْتُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِلْإِثْمِ. اگر کوئی شخص مجبور ہو جائے بھوک کی وجہ سے، کہیں پر کچھ بھی دستیاب نہیں، اور یہ مجبوری بہت مختلف طرح کی ہوتی ہے. کبھی ہم سفر میں ہوتے ہیں تو اگر ایک شخص کو جان کے لالے پڑے ہوئے، ایمرجنسی ہے، ہنگامی حالت ہے، اور اسلام چوری کی ممانعت کرتا ہے لیکن کھانے کی چیز مل رہی ہے، تو وہ شخص اتنا کھا سکتا ہے کہ موت سے بچ جائے. یہ بات وہاں بھی آتی ہے کہ جب ہم ایک ایسی جگہ بند ہو جائیں، قید ہو جائے جہاں طہارت کے حصول کا کوئی نظام نہیں، جگہ بھی ناپاک ہے، وضو کا بھی کوئی انتظام نہیں ہے، تو ہم عبادات کا کیا کریں گے؟ تو چونکہ ہم ہنگامی حالت میں ہیں، اور اصول یہ ہے کہ جب بھی مشقت آئے گی شریعت سہولت دے گی.
اس لیے کہ یہ انسانوں کے لیے. لیکن یاد رہے عقائد پر سمجھوتے کی بات، باطل سے کمپرومائز کی بات، طاغوت کے آگے سر تسلیم خم کرنے کی بات، اس کے اسلام کبھی بھی اور کسی حال میں اجازت نہیں دیتا. اس لیے کہ دین کا تحفظ پہلی ترجیح ہے، اسلام دوسرا مقاصد، جان کا تحفظ دوسرا مقصد شریعت ہے. پہلا مقصد شریعت تحفظ دین ہے. لیکن ساتھ میں جو اہم بات اس آیت کے ساتھ وابستہ ہے وہ یہ ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام یا مروجہ نظام میں یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ کوئی چیز حرام کیوں ہو، اور اس کی مثالیں دی جاتی ہے کہ کتے کا گوشت کیوں حرام ہے اور بکرے کا گوشت کیوں ٹھیک ہے، دونوں گوشتوں میں کوئی فرق نہیں ہے. گدھے کے گوشت میں ایک منطقی یا ایک فلسفہ یہ گڑھ دیا گیا کہ فلاں جگہ کتے فروخت ہوتے ہیں، فلاں جگہ سانپ فروخت ہوتے ہیں، اور سب کے کڑھائی گوشت میں بنتے ہیں، قیمہ بھی بنتا ہے، لوگ کھائے جا رہے ہیں. تو حلال و حرام کے فلسفے میں یہ بات یاد رہی ہے کہ حلال و حرام کی بنیاد اس بات پر نہیں ہے کہ وہ چیز کیا ہے، اس چیز میں کوالٹیز کیا ہے، یا اس میں ذائقے کی وجہ سے کوئی حلال و حرام ہو. حلال و حرام کے فلسفے کی بنیاد ہے اللہ کا حکم. اللہ اور اس کے رسول نے جس چیز کو حرام کہا، اس میں اگر دنیا بھر کی تمام خوبیاں جمع بھی ہو جائے تب بھی وہ حرام ہوگا. اس طرح اللہ اور اس کے رسول نے جس چیز کو حرام نہیں کہا، حلال کہا، تو وہ حلال ہوگا، کوئی اس کو حرام نہیں کہہ سکتا. اس کے لیے شریعت نے مختلف بنیادی اصول طے کیے ہیں. مثلا ہر وہ چیز جو انسان کے لیے نقصان دہ ہے، اس کے انسان کا استعمال کے لحاظ سے انسان کے لیے وہ جائز نہیں ہوگا کہ اس کو استعمال کریں. جیسے ہم ایک سیب لیتے ہیں، ایک سیب باسی ہو گیا، بدبودار ہو گیا، خراب ہو گیا. یہ سیب اگر جائز طریقے سے، حلال طریقے سے حاصل بھی کیا گیا ہے تب بھی یہ حرام اس لیے ہے. ایک گوشت باسی ہو گیا تو تب حرام. اب گوشت کا ذکر آئے تو ایک مثال سمجھ لیجئے. ہم کچھ عرصے سے پاکستان میں بڑی حساسیت ہے کہ کہیں یہ گوشت فلاں جگہ گدھے فروخت ہو رہے ہیں اور گدھوں کی چمڑے مل رہے ہیں، تو گدھے بھی ہم پاکستانی کھا چکے ہیں. اس لیے ہر گوشت والے کی دکان میں ہم مشکوک نظروں سے گوشت کو دیکھتے ہیں کہ یہ کسی کوئی گدھا تو نہیں لٹک رہا، اور کبھی پوچھ بھی لیتے ہیں. حالانکہ جس طرح گدھا، کتا، سور یا کوئی اور جانور جس کو اسلام نے کھانے کے لحاظ سے حرام کیا ہے وہ بھی حرام ہے. لیکن اگر ہمارا پیسہ چوری کا، فراڈ کا، کرپشن کا، 2 نمبری طریقے سے حاصل کیا ہوگا، یا رشوت، اور رشوت کی دونوں شکلیں کہ اس شخص نے رضامندی سے دی ہو یا مجبوری سے دی ہو، یا اس کو پتہ چلا ہو یا نہیں چلا ہو، تو گوشت چاہے گدھے کا کھایا جائے یا رشوت کے پیسوں سے خرید کر بکرے کا گوشت کھایا جائے، دونوں حرام یکساں ہے. لہذا اپنے خاندان، اولاد کو جس طرح ہم بچانا چاہتے ہیں گدھے کی گوشت سے، اس طرح اسے حرام کی دیگر اقسام سے بھی بچایا جائے. قرآن حکیم نے چھٹے پارے میں سورہ مائدہ میں آیت نمبر 6 میں ارشاد فرمائے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین وان کنتم جنبا فطہروا. قرآن حکیم نے طہارت کا بنیادی اصول اور طریقہ بتایا. طہارت کی 2 قسمیں ہیں. ایک وہ ناپاکیاں ہے جس سے ہم وضو بناتے ہیں، اور ایک وہ ناپاکی کی کیفیت ہے جس کے بعد ہم غسل کرتے ہیں، اور اسے حدث اصغر اور حدث اکبر کے نام سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے. وضو کا طریقہ اور وضو کے فرائض اس آیت میں بتا دیے گئے کہ وہ 4 ہیں. چہرے کو دھونا، ہاتھوں کو دھونا کوہنیوں سمیت، اور سر پہ مسح کرنا، اور پاؤں کو دھونا. یہ 4 فرض ہیں. اب غسل کا آگے ذکر کیا گیا، لیکن درمیان میں پاکی کا ایک اور طریقہ سکھایا ہے جس کو ہم تیمم کہتے ہیں. قرآن حکیم نے فرمایا، ان کنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا.
تمہیں چاہے وضو کی ضرورت ہو یا تمہیں چاہے غسل کی ضرورت ہو. یعنی جب پانی موجود ہے تو پھر تو وضو کی صورت میں وضو کیا جائے گا, غسل کی صورت میں غسل کیا جائے گا. لیکن اگر پانی موجود نہیں ہے تو دونوں کے لیے, غسل اور وضو دونوں کی سے جو پاکی حاصل کی جاتی ہے پانی کے ذریعے, اسی طرح پاکی حاصل کی جائے گی مٹی کے ذریعے, جس کو تیمم کہتے ہیں. تو وضو کے فرائض اگر 4 ہے تو تیمم کے فرائض 2 بتا دیے. یعنی ایک تو مٹی سے پاکی حاصل کرنے کا طریقہ سکھایا, اجازت دے دی, اور نمبر 2 مسح کرنا ہے چہروں کو, وَأَيْدِيَكُمْ مِنْهُ, اور ہاتھوں کو. انہیں گویا یہ ریلیف, یہ سہولت ملی. اور یہ ذرا ایک لمحے بل کے لیے سوچئے کہ مثلا قرآن حکیم نے سر کو مسح کرنے کا حکم دیا ہے وضو میں, اور اگر اس کو بھی دھونے کا حکم ہوتا تو ہمارے جو وضو کا نظام ہے ہر جگہ وضو کرتے ہوئے کتنی مشکل پیش آتی ہے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہاتھوں اور چہرے اور پاؤں کو دھونے کا حکم دیا اور سر کو مسح کرنے کا حکم دیا. اس کا مطلب یہ اس باری تعالیٰ کا دیا ہوا نظام ہے طہارت کا. بالکل اس طرح ریاست کے لیے بھی اس نے جو نظام دیا جو انسانوں کے لیے مفید ہے, جو انسانوں کے فائدے میں ہے. ایک غلط فہمی جو اس حوالے سے وہ یہ ہے کہ اسلام جس طہارت کا تصور دیتا ہے یہ دنیا کا اعلیٰ ترین تصور طہارت ہے. بظاہر پرفیوموں کے ہمہ اقسام کی کثرت کے باوجود, خوشبویات کی زیادتی کے باوجود, سرمایہ دارانہ نظام یا مغربی تہذیب پاکیزگی کے ان انتہاؤں تک پہنچ ہی نہیں سکتا جو پاکیزگی کی انتہا اسلام دے. یعنی نماز کے لیے 5 نمازیں 5 دفعہ وضو, یہ طہارت کی وہ انتہا ہے جس کے کوئی وہ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے. لہذا دنیا میں پاکیزگی کی سب سے زیادہ عملی پاکیزگی, ایک تو وہ ہے کہ گھر سے دفتر کے لیے نکلنا ہے تو اس وقت سب سے پاک ہونا چاہیے, بھلے اندرونی یا کپڑے بظاہر پاک ہو, اندرونی کیفیت کچھ بھی ہو. اسلام گہرائی کے ساتھ جس پاکیزگی کا درس دیتا ہے, حکم دیتا ہے, اس پہ عمل پیرا ہو کر یہ دنیا بہت سارے اپنے بیماریوں اور بہت سارے اپنے ان قباحتوں سے نجات پا سکتی ہے جو اسلام کے تصور طہارت میں ہے. اور اس کی بنیاد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا علیم ذات ہونا ہے جو بہتر جانتا ہے کہ انسان کو کیا طہارت اور کتنی طہارت مطلوب ہے. قرآن حکیم نے اس کے بعد ایک اہم حکم یہ دیا کہ معاشرے میں یا دنیا میں دوستیاں بھی ہوتی ہے, دشمنیاں بھی ہوتی ہے, مخالفتیں ہوتی ہے, کسی کے ساتھ اچھائی کرنی ہوتی ہے. تو قرآن حکیم نے فرمایا دیکھو تم وہ امت ہو جسے بڑی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے اٹھایا گیا, لہذا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ, اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ, حق کی حمایت میں, برائی کی مخالفت میں, اچائی کی حمایت میں, اور اللہ کی نافرمانیوں کے مخالفت میں. یہ جو قیام للہ ہے اور استقامت کے ساتھ اس پہ ڈٹ جاؤ, یہ ہے اقامت دین کی جدوجہد کے لیے اٹھ کھڑا ہونا, برائیوں کے خلاف اپنے پورے معاشرے کو مجتمع کرنا, اور اس پورے اجتماعیت کو اللہ کی نافرمانی کے جتنے طریقے انفرادی اور اجتماعی طور پر عوام کے سطح پر, ریاست کے سطح پر ہے, ان سب کا مقابلہ کرنا. لیکن قرآن حکیم اس میں بھی ایک اصول بتاتا کہ اس میں بھی کوئی تمہاری مخالفت اگر کرتا ہے تو یاد رکھو وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا, کہ کسی قوم کی مخالفت تمہیں اس بات پہ آمادہ نہ کرے, اس بات پہ نہ ابارے, اس بات کے لیے برانگیختہ نہ کرے کہ تم عدل چھوڑ دو. یعنی کسی کی رد عمل میں عدل چھوڑنا, عدل ترک کرنا, قرآن حکیم اس کو روکتا ہے. اور عدل کا یہ اعلیٰ ترین نمونہ پیش کرتا ہے کہ عدل یہ ہے کہ کسی قوم سے اگر تمہاری دشمنی بھی ہے تو دشمنی میں بھی حدود سے تجاوز نہیں کرنا ہے, ظلم اور زیادتی نہیں کرنی ہے. اعدلوا هو اقرب للتقوی, عدل اختیار کرو, ہمیشہ انصاف سے کام لو, چاہے اپنے دوستوں کے بارے میں ہے یا اپنے دشمنوں کے بارے میں ہے, اور یاد رکھو یہی تقوی کی طرف لے جانے والا. قرآن حکیم سورہ مائدہ کے اور پارہ نمبر 6 میں ایک اور جرم بتاتا ہے
یہودیوں کا، اور یہ اہم ہے، ہم یہاں اس پہ اشارتاً بات کر لیتے ہیں، اور وہ ہے کہ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، ان کے پے در پے نافرمانیوں کی وجہ سے ہم نے ان کے دلوں کو سخت کیا، اور یہ اتنے سخت ہو گئے یحرفون الکلم عن مواضعہ، کہ یہ اللہ کے باتوں میں، کلام اللہ میں تحریف کرنے لگے۔ تحریفی کتاب اللہ یہ ایک مستقل عنوان ہے جو قرآن حکیم ذکر کرتا ہے، اور اس کا یہ ذکر قرآن حکیم اس بنیاد پر کہ جب قرآن کی صفت ہے مہیمن، کہ قرآن نگہباں ہے، نگران ہے، نزول قرآن کے وقت بھی قرآن بتاتا ہے کہ تم لوگوں نے تحریف کی، اور اس تحریف کے تینوں اقسام قرآن ذکر کرتے ہیں، بڑے اقسام جو ہے، کہ کبھی لفظ کے معنی بدل دینا، ایک معنی کی بجائے دوسرا معنی، کبھی لفظ کو اس طرح پڑھنا کہ اس کا مفہوم بدل کبھی لفظ کو اس طرح پڑھنا کہ اس کا مفہوم اور معنی بدل جائے، زبان میں ٹیڑھا اعراب کو غلط پڑھنا کہ مفہوم بدل جائے اس کا، اور کبھی لفظ کے بجائے دوسرا لفظ ذکر کرنا، کبھی جملے کے بجائے دوسرا جملہ ذکر کر دینا، اور کبھی معنی میں جگہ کا ترجمہ عدد سے کرنا، اور کبھی اس جملے کا مطلب ایک کے بجائے دوسرا لینا، اور اس کے بعد تو 15-20 اقسام ہے تحریف کے۔ تو قرآن حکیم اس بات کی رہنمائی کرتا ہے کہ تحریف کی جتنے طریقے ہیں کتاب اللہ کے وہی معنی معتبر ہوں گے جو پیغمبر نے بتائے، اور وہی آگے منتقل ہوں گے۔ قرآن حکیم فرماتا ہے کہ یہ جو تحریفات کرتے رہیں گے وَلَا تَزَالُ تَطْلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ، کہ آپ ان کی خیانتوں پہ باخبر ہوتے رہیں گے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتایا، قرآن نے بتایا، اس کے بعد اہل کتاب بائبل میں، تورات میں، انجیل میں جتنے تحریفات کرتے ہیں، ہر ایڈیشن جب آتا ہے تو مسلمان ماہرین اس کو پرکھتے ہیں اور اس بات کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں، یہ بات شائع ہوتی ہے کہ کس میں کب کیا کیا باتیں شامل ہوئی۔ اس لیے یہ بات تسلیم کر لی گئی کہ بائبل میں کچھ حصے الحاقی ہے، کچھ حصے فلاں فلاں اور فلانے ملانے، اور یہ متن اس طرح محفوظ نہیں رکھا جا سکا۔ آخری بات جو اس پارے کی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن حکیم نے فرمایا، ہم نے یہ اصول رکھا کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، کہ جس نے ایک جان بچائی اس نے گویا پوری انسانیت بچائی، اور جس نے ایک جان کو بلا وجہ مارا اس نے گویا پوری انسانیت کو مارا۔ تحفظ انسان، تحفظ جان کا یہ معیار دنیا کا کوئی نظام پیش نہیں کر سکتا جس طرح قرآن حکیم نے پیش کیا۔ دنیا میں ہمیشہ لوگ اپنے تحفظ اور باقی سب کو مارنے کی بات کرتے ہیں، اور اس کی عملی مثالیں جنگ عظیم دوم، ریڈ انڈین یا آسٹریلیا اور جگہ جگہ موجود ہے، یا افغانستان یا لیبیا یا شام یا عراق، یہ دور جدید کی وہ مثال ہے۔ لیکن قدیم تاریخ میں چاہے رومن امپائرز ہو، چاہے یونانی امپائرز ہو، ان سب کے انسانیت کے خلاف قتل و غارتگیری کی یہ طویل داستان ہے۔ قرآن حکیم نے اس کے لیے اصول یہ بیان کیا کہ ایک انسان کو بچانے کا اجر پوری انسانیت کو بچانے کا ہے، اور ایک انسان کو مارنے کا گناہ، ایک انسان کو مارنے کا جرم پوری انسانیت کے خلاف جرم ہے۔ لہذا انسانیت کا تحفظ یہ ہے کہ اسلامی نظام کے لیے کوششیں کی جائے، اور عملاً اقامت دین کی اس جدوجہد کو اس طرح پائے تکمیل تک پہنچایا جائے کہ ہر فرد کا تحفظ ہو، ہر انسان کا تحفظ ہو، تاکہ ہم اس دنیا اور آخرت کو اپنی کامیابیوں کے ساتھ حاصل کر سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دنیا اور آخرت بہتر بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔